عروج کی ماں کہتی ہے کہ عروج کا رویہ بدل گیا ہے کچھ ماسٹر صاحب، لیکن عروج کے ابو کہتے ہیں تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ پھر وہ بتاتی ہے کہ وہ اپنی چھوٹی موٹی ہر چیز لے گئی ہے یہاں سے۔ عروج کے ابو کہتے ہیں تم نے خود ہی کہا تھا اس نے کسی کو دکھانی ہے اس لیے لے کر گئی ہے، پھر کیوں پریشان ہو رہی ہو تم اتنا؟ تبھی عروج کی کال آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ امی سے بات کروائیں میری۔ پھر بات کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ جو چیزیں میں لے کر گئی ہوں وہ سائی نے تصدیق کی ہے کہ میں مہرین آنٹی کی ہی بیٹی ہوں۔ شائستہ آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ عروج کدھر ہے؟ وہ بتاتی ہے کہ اپنے کمرے میں ہے۔ شائستہ کہتی ہے کہ چلو پھر اس کے لیے سوپ بنا دو۔ عروج بتاتی ہے کہ میں مہرین آنٹی کے کمرے سے آئی ہوں، تم اپنا ذرا خیال نہیں رکھتی، ویسے آئی سوپ بنائے گی وہ پی لینا بیٹا۔ عروج کہتی ہے چلیں ٹھیک ہے۔ عروج مہرین کے کمرے میں جاتی ہے، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتی ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آ کر کہتی ہے تم میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ تم نے سوچا ہوگا کہ میں گلا دبا دوں سو رہی ہے، اس سے پہلے تو تم میرے کمرے میں کبھی نہیں آئی۔ شائستہ کہتی ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہر وقت تم ڈانٹتی ہی رہتی ہو۔ مہرین کہتی ہے کہ ہاں میری غلطی ہے، میں بنا بتائے ان کے کمرے میں گئی تھی۔ شائستہ پریشان ہو جاتی ہے، مہرین نے اتنا ڈانٹا ہے اور پھر بھی یہ چپ کر گئی۔ سائی آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ میں آپ کے جذبات سمجھ سکتی ہوں۔ عروج کہتی ہے میری زندگی بدل گئی ہے میں نے جب سے آپ کے کمرے میں تصویر دیکھی ہے۔ سائی کہتی ہے کہ تم صبر کرو سب بہتر ہو جائے گا۔ عروج کہتی ہے آپ نے مجھے یاد نہیں کروایا، میڈیسن لینے جانا تھا میں نے تو ڈاکٹر کے پاس۔ مہرین کھڑی باتیں سن رہی ہوتی ہے اور وہ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں کیا باتیں کر رہی ہیں۔ تبھی مہرین جلدی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آتا یہ کس بارے میں بات کر رہی ہیں۔ اپنے کمرے میں جا کر سوچتی ہے کہ وسائی کے کمرے میں کون سی تصویر ہے، یہ دونوں مل کر کیا باتیں کر رہی ہیں، مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ مہرین کے ساتھ رویہ بھی بہت اچھا ہے عروج کا۔ شائستہ ان سب باتوں کو لے کر بہت پریشان ہو جاتی ہے، تصویر کے بارے میں سوچتی ہے۔